ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ امام محمد بن عبد الرحمن القرشی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں سن 764 ہجری میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور یہ طاعون کی وبا پورے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی، یہاں تک کہ مصر بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ مصر کے اندر داخل ہوئی تو اب یہ معاملہ ہوا کہ ہلاکتیں بڑھنے لگیں، تو پھر لوگوں نے قیام اللیل شروع کر دیے۔ یہ بیماریوں سے لڑنے کا یہ ایک طریقہ کار ہے، ہماری طرح نہیں چھٹیاں ہوئی تو گھر میں جناب ساری رات 2-3 فلمیں دیکھنے کے اوپر لگ گئے، اور کوئی کرونا کو جو ہے وہ مذاق کے طور پر جو ہے وہ بول رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل والوں پر جب عذاب نازل کیا تو وہ ٹھٹھا کرنے لگے، اس عذاب کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ وہ ہلاک کر دیے گئے۔ آج ہمارے ہاں بھی ہے، ایسی جگتیں جناب بنائی جا رہی ہیں کرونا کے بارے میں، ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں جیسے ہی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب ہے کہ جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا، کیونکہ ایک دن اگر ملک گیر ہڑتال رہے تو ملک کو کتنا نقصان ہوتا ہے، اور یہاں کئی روز ہو گئے مارکیٹیں بند کر دی گئی، کئی روز ہو گئے ادارے بند کر دیے گئے، کئی روز ہو گئے ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، اور مسلمان جناب مذاق کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہلاکتیں بڑھنے لگ جائیں، یہ تعداد اور بڑھنے لگ جائے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو اس کا مقابلہ فلمیں دیکھنے سے نہیں ہوگا، اس کا مقابلہ رب کی نافرمانی سے نہیں ہوگا، اس کا مقابلہ مولا کے گھر سے دور ہونے پر نہیں ہوگا۔ واقعی اگر کوئی اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو آؤ، محمد بن عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جب ہمارے مصر میں آیا تو ہمارے مصر کے لوگوں نے راتوں کو اٹھ کر عبادتیں شروع کر دی، اور فرمایا صرف وہ عبادتیں ہی نہیں تھے کرتے، راتوں کو رب کی بارگاہ میں قیام اللیل میں کھڑے ہو جاتے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اور فرمایا پھر وہ صدقات دینے شروع ہو گئے، کیا کرنے لگے؟ صدقے دینے لگ گئے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ابھی کوئی پرماننٹ جو ہے وہ لیٹر جاری نہیں ہوا، کوئی نوٹس یا اعلامیہ جاری نہیں ہوا ہے کہ جناب مارکیٹیں بند ہی کرنی ہے، تو آپ دیکھیں ذخیرہ اندوزوں نے ذخیرہ اندوزی شروع بھی کر دی، چیزیں مہنگی ہونے بھی شروع ہو گئیں، جس نے 1 کلو چیز لینی تھی وہ 10 کلو لے کر گھر میں آ گیا۔ ارے تمہیں تمہارے رب پر اتنا بھی توکل نہیں؟ جو پرندوں کو عطا فرما سکتا ہے وہ تمہیں بھی دے گا، جبکہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، جبکہ تمہارا یہ کہنا ہے رزق نہ رکھ دے کول پنچھی تے درویش، جنہانو توکل رب تے انہانو رزق ہمیش۔ اور آج ہم نے جناب ایسی نفسا نفسی کا عالم ڈال دیا، کیا خریدنے والے کیا بیچنے والے سب کے سب نانا۔ حضرت علامہ محمد بن عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہمارے لوگوں نے ذخیرہ اندوزیاں شروع نہیں کی بلکہ صدقہ دینا شروع کر دیا۔ صدقہ مال کو کم کرتا ہے یا بڑھاتا ہے؟ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت ہے وہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، اگر کسی کا کم ہو جائے تو مجھ سے لے لیں۔ ذخیرہ اندوزیاں نہیں، اس وقت میں تو صدقہ عام کیجئے، لوگوں کے گھروں میں راشن بھیجئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں تو اس کی مدد کیجئے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب امت پریشان ہے، یہ وہ وقت ہے جب مسلمان بے روزگار پھر رہے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر خصوصی نگاہ رکھیے، ان کے گھر بار کا خیال کیجئے، ان کے گھروں میں راشن بھیجئے۔ میں تو یہاں تک بولوں گا کہ جنہوں نے یہ ذہن بنایا ہے نا کہ وہ رمضان میں زکاتیں نکالیں گے یا وہ شعبان میں نکالیں گے، کوئی بات نہیں، اس بار 2 مہینے پہلے نکال دو، اس بار 2 مہینے پہلے نکال دو، کیونکہ مسلمانوں کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ اگر تم اب نہیں نکالو گے تو کب نکالو گے؟ تو ضرورت کے وقت مسلمانوں کی مدد کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے صدقات شروع کر دیے اور کہا پھر ہم سب مل گئے اور رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے لگے اور ایک دوسرے کو واعظ کرنے لگے، ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے لگے، انہیں برائیوں سے منع کرنے لگے۔ کہتے جب ہم نے دیکھا کہ طاعون ہمارے گھروں کے اندر آنے لگا، پھر ہم نے ایک کام کیا جس سے رب نے طاعون کو ہمارے وطن سے بھگا دیا۔ ہم نے یہ کام کیا
जब ताउन ने हलाकतें हमारे घरों के अंदर शुरू की, हमने देख लिया हमारे घर अनसिक्योर हो गए, हमने देखा वो गैर महफूज हो गए, हमने अपने घरों को छोड़ा तो रब के घर में पनाह लेनी शुरू कर दी। अब हम रब के घर में बैठ गए और अर्ज करने लगे, ए हमारे रब, हमारे अपने घर हमारे लिए गैर महफूज हो गए, लेकिन तेरा घर वो है जिसको तेरे महबूब ने कहा है ये जन्नत के बागात हैं। लिहाजा मुसलमान के जहन में किसी फरंगी की तहकीक नहीं आनी चाहिए, उसके जहन में मुस्तफा का फरमान होना चाहिए। अरे जन्नत तो रहमतें नाजिल करने के लिए होती है, लिहाजा जो जन्नत में आएगा वो नजात पा जाएगा। कोरोना का रोना हर बंदा रो रहा है। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले जनाब अपडेट चेक करते हैं स्टेटस, कोरोना की मुल्क में क्या सूरत हाल है। मैंने कहा तुम्हें कोरोना की तो बड़ी पड़ी है, बताओ सुबह उठ के फजर की नमाज भी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? कोरोना की बड़ी तुम्हें फिक्र है कि कहीं लग ना जाए मुझे। जरा सा किसी को जुकाम होता है वो डरने लग जाता है, पता नहीं कोरोना तो नहीं आ गया जरा सा, बल्कि हुकूमत वाले ही कहने पर मजबूर हो गए कि भाई क्या कर रहे हो, जिसको जरा सा जुकाम लगता है हॉस्पिटल आता कहता है मेरा कोरोना वाला टेस्ट करो, सारी किटें ही खत्म हो गई मां। जितना हम बीमारी से डर रहे हैं, बीमारी उतारने वाले से क्यों नहीं डर रहे? जिसने बीमारी को उतारा उससे क्यों नहीं डर रहे? क्या आपको लगता नहीं कि जो बंदा सिद्क़े दिल के साथ अपने रब की बारगाह में झुक गया होगा अल्लाह उसे महफूज करेगा? क्या आपको लगता नहीं जो बंदा रातों को उठकर अपने मालिक की बारगाह में अर्ज करेगा, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगन वाले अताई खुला है दरवाजा। जब बख्शिश अता फरमाने वाला है तो क्या शिफा नहीं मिलेगी? क्या नजात नहीं?